بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سلمان دورانی ہوں اور میرے ساتھ اکرام راجہ۔ ہم لوگ اس وقت ڈی چوک سے تھوڑا ہی دور ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا قافلہ پہنچ چکا ہے یہاں پہ۔ اب وہ سیٹل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف یہ کوششیں، دوسری طرف جو پنجاب پولیس ہے، اسلام آباد پولیس ہے، سیکیورٹی اہلکار ہیں، وہ ایک دم سے غائب ہو گئے ہیں۔ وہ کہاں گئے، ہم وہ کہانی آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور دوسرا، اب تک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اکرام راجہ، آپ نے آج سارا دن رپورٹ کیا، دیکھا، قافلہ تو ڈی چوک پہنچ گیا تمام رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد، اب آپ کیسے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلا تو ہدف جو ہے ڈی چوک پہنچنے کا، وہ پی ٹی آئی اس میں کامیاب رہی ہے، اور جو محسن نقوی صاحب نے جو رات کو دعوے کیے تھے کہ جی جو یہاں پہ آئے گا اسے نمٹا جائے گا، یہ وہ ناکام ہو گئے۔ اور ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ رات میں پولیس کے ذریعے کوئی شیلنگ کی جائے یا کوئی ایسے ٹیئر گیس مارے جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ربڑ بلٹ جو ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پولی کلینک ہاسپٹل، پہلے ہم ذرا اس پہ بھی ذرا آتے ہیں کہ پولی کلینک ہاسپٹل میں اس وقت پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں، زخمیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ ہے۔ تو اگر میرا خیال ہے کہ وہاں پہ مے بھی کوئی بلڈ کا ایشو نہ ہو یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، تو اگر کوئی اسلام آباد کے لوکل لوگ ہیں تو وہ ذرا ہاسپٹلس کو بھی چیک کریں، میری تو یہ گزارش ہوگی، کیونکہ ربڑ بلٹ کا استعمال بے دریغ یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ زخمی ہیں، مزید کتنے ہوئے ہیں، ہم تو جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسی کو دیکھ پاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سمندر ہے انسانوں کا۔ عمران خان ایک سونامی کا لفظ استعمال کر رہے تھے، میں آج کے دن میں اس کو بار بار یوز کر رہا ہوں، اگین سونامی بیک آن ڈی چوک۔ اور یہ سونامی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب میں آنیسٹلی اسپیکنگ فرام ہیڈ ٹو ٹیل میں نے اس کو آخری آدمی تک جانے کی کوشش کی ہے، آئی کوڈ ناٹ۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ جی اب آگے کیا ہوگا، اب آگے کیا ہوگا یہ سبھی سوچ رہے ہیں، اور بڑا واضح ہے ریاست کے لیے کہ وہ جو مطالبات ہیں، کم از کم دیکھیں، مطالبات آپ مانتے ہیں نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، آپ مذاکرات کا آغاز تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو حکومت کے پاس ہے نا بال، کہ جی وہ یہاں پہ وزٹ کریں، بجائے بڑھ کے مارنے کے، ایلیگیشن ایک دوسرے کے اوپر لگانے کے، آپ یہاں پہ آئیں ڈی چوک، آپ بشرا بی بی سے بات کرنی ہے، گنڈا پور صاحب سے بات کرنی ہے، جس سے بھی بات کرنی ہے بات کریں نا، مذاکرات کا آغاز کریں۔ انہوں نے آغاز تو کر دیا ہے 7 دن کا ریمانڈ دے کر۔ اڈیالہ جیل سے ابھی یہ خبر بھی ہم نے بھی جو ہے نا رپورٹ کی ہے، اور یہ جو خبر ہے اس کے بعد تھوڑا سا کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، خود میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 27 کو کل جو اے ٹی سی عدالت میں جو ضمانتیں ہیں عمران خان کی 8 مختلف کیسز میں، اگر اس پروٹیسٹ کا کوئی اثر ہونا ہوا تو ان میں ہمیں نظر آئے گا، اور کل اگر عمران خان کو ضمانتیں ملتی ہیں تو ڈیفینیٹلی عمران خان کو رہا کر کے جان چھڑانے کا فوج کے پاس بھی، حکومت کے پاس بھی اس سے اچھی اپرچونٹی اور کوئی نہیں آنے والی کہ وہ کہیں کہ جی عدالت سے ریلیز ہوئے ہیں، پریشر سے نہیں ریلیز کیے۔ اور دوسرا جو اب جو دوسرا سینیریو یہ بنا ہے کہ جی جو انہوں نے جسمانی ریمانڈ 6 روز کا مزید دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو طاقتور قوتیں ہیں وہ بھی اپنے اعصاب دکھا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کہہ لیں، براہ راست تو اس میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ایک جج کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جج نے جو ہے کو پارٹی کی ہے یا فوج نے فیصلہ لیا ہے، لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1.5 سال 2 سال سے پی ٹی آئی کے کیسز، عمران خان کی کیسز کو کور کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوئر جوڈیشری کو جو ہے نا اس کو پریشرائز دیکھا ہے، اس کو دباؤ برداشت نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کیسز میں سزائیں دی گئی ہیں جو بعد میں ہائر کورٹ سے جا کے ان کے اوپر سزائیں کینسل ہوئی ہیں، معطل ہوئی ہیں، کنوکشنز جو ہیں وہ اڑائی گئی ہیں۔ تو آج کا یہ جو فیصلہ ہے، معلوم نہیں جج صاحب جو ہیں وہ 5 روز کا جسمانی ریمانڈ اگر آپ پہلے دیتے ہیں تو بینگ اے کورٹ رپورٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دوسرے دن دوبارہ ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ نے اگر پہلے 5 دن دیا، دوسرے دن اگر دینا بھی ہوا تو 2 دن، 1 دن، 3 دن آپ دے سکتے ہیں۔ آج اگر خان صاحب کو 6 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ ابھی بھی جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ نہیں سیکھ رہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈی چوک پہ جو لوگ آئے ہیں وہ ان کو اپنا احساب دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جی آپ جو مرضی کر لیں، ہم خان کو رہا نہیں کرنے اس میں ایک سپلٹ دیکھا گیا ہے پولیٹیکل روز میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی روز میں بھی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو رائے میں اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ بیسکلی یہ اقتدار کرسی کی جنگ ہے یا واقعی جو ہے معاملہ اب عوام کے ہاتھ میں آ گیا؟ دیکھیں، پاکستان میں مطلب عوام کے ہاتھ میں تو کبھی بھی خیر سینیریو نہیں رہا۔ اب بھی میرا ایک ذاتی طور پہ ایک انالیسز ہے کہ
اس وقت بھی یہ کوئی صورتحال اسی طرف لگ رہی ہے کہ شاید کہیں سپلٹ ہے اور فیکشن ایک ہے. خاص طور پہ جب سے آپ دیکھیں نا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال اس حکومت نے کی, بلکہ ان سے کروائی گئی, تو آپ ایک چیف یہ کہہ رہا ہے, اور ایسا چیف جو جب آرمی چیف بنا تو اس وقت ہی اس کی ریٹائرمنٹ ایج آ چکی تھی, وہ ریٹائر کنسیڈر ہو رہا تھا, اس دن وہ آرمی چیف بنا, اور اس کے بعد اب جب 3 ایئرس کی آرمی چیف کی مدت ختم ہونے کو آ رہی ہے, 1 سال اس کا رہ گیا, تو اب سرونگ چیف کی جو مدت ہے آپ 5 سال کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے فوج کے اندر بھی یہ قابل قبول بات نہیں ہے. یہ آپ ایک ادارہ جاتی سوچ سے اس کو دیکھیں نا, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, تو ایک ادارہ جاتی سوچ جو ہے اس کی نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی بہت اچھی سوچ نہیں ہے. ہم کچھ نوجوانوں سے جی جی یہ بالکل آئیں جی, ان سے کیا کہاں سے آئے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, کیا کرتے کیا ہیں؟ میں خود بزنس مین ہوں, پشاور سے آیا ہوں گنڈا پور کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے. اچھا, تو وزیر اعلیٰ کے ہم ساتھ اس لیے ہے کہ ہمارا خان نے تو فائنل کال دیے, اچھا ڈو اور ڈائی کا فیصلہ ہے, اور ہم ادھر انشاءاللہ آخر تک لڑیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. خان کو رہا کر کے انشاءاللہ واپس خان کو لے جائیں گے. انہوں نے تو آج بھی 6 روز کا جسمانی ریمانڈ, ہم خبر سنا ہی رہے تھے, آپ نے شاید سن لی ہوگی, 6 روز کے لیے مزید پولیس کی تحویل میں عمران خان کو دیا ہے. تو 6 روز تو وہ نہیں رہا کرنے والے, آپ 6 روز بیٹھیں گے یہاں پہ؟ نہیں, وہ تو اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں, لیکن ہم نے اپنے کام پہ فوکس رکھنا ہے. جو خان نے دیے یہ اس طرح اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ خاموش ہو جائے یا جائے ادھر سے. کتنی خوبصورت بات کی ہے. اس نوجوان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ صرف اس لیے بات کر رہے ہیں, کنفیوز کر رہے ہیں تاکہ لوگ خاموش ہو جائیں. ایک طرف مار رہے ہیں, دوسری طرف کنفیوز کر رہے ہیں. تو یہ ہے اکرام راجہ صاحب. احساب ہم بات کر رہے تھے اس سٹوری سے پہلے بھی, ہم روم میں بیٹھے تھے تو بات یہی ہو رہی تھی. ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمیں بتانا چاہیے کہ پولیس کہاں ہے. جی اکرام صاحب دیکھیں جی, تھوڑی ہمارے رائٹ سائڈ پہ تھوڑی دور ہمارا اپنا ایک پریس کلب ہے صحافیوں کا, اور اس سے پیچھے اس روڈ کا میرا خیال ہے نام ہے جو بہرحال میریٹ آغا خان روڈ, میریٹ ہوٹل کی طرف وہ روڈ جاتا ہے. تو وہاں پہ پنجاب پولیس کی بسیں ہیں جی ساری, اور پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں وہ وہاں پہ گرین بیلٹس میں جو ہے نا وہ چہل قدمی جو ہے کر رہے ہیں, کو ٹہل رہے ہیں. اور دورانی صاحب کمنٹ کر رہے تھے جب ہم گاڑی سے آ رہے تھے, تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لو جی یہ یہاں پہ جو ہے نا ڈیرے ڈالے, اور محسن نقوی لگتا ہے کہ ابھی ان کو تھکائے گا, ابھی ان کو آگے کرے گا. تو محسن نقوی صاحب نے چونکہ پنجاب میں ایز اے انٹرم سی ایم بھی کام کیا ہے, تو پنجاب پولیس کے ساتھ خاص طور پہ عثمان جو اس وقت آئی جی ابھی بھی ہیں, اس وقت بھی وہ آئی جی تھے آئی تھنک, تو بڑا ان کے ساتھ وہ تھے. اور پنجاب کی کمٹمنٹ لگ رہی ہے. پنجاب پولیس اگر یہاں پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے محسن نقوی کے عزائم ابھی بھی خطرناک ہیں. وہ ابھی بھی رات کو بھی کوئی شیلنگ کر سکتے ہیں, ربڑ بلٹ کا استعمال خاص طور پہ جو ہو رہا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے اکرام, شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں کہ اگر محسن نقوی ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ بچگانہ حرکت ہوگی, کیونکہ اب اس کو چاہیے کہ اپنی ہار تسلیم کر لے, عوام کے سامنے سرخم تسلیم کر لے. میں نے اپنی جرنلسٹک کوئی اتنا لمبا چوڑا کیریئر نہیں ہے, لیکن جتنی بھی اس کیریئر میں مختصر کیریئر میں, چونکہ پاکستان ہے, پاکستان میں آئے روز احتجاج ہوتے ہیں, تو کافی احتجاج کور کر لی ہیں. ہر احتجاج کا میں نے جب بھی دیکھا ہے کہ ڈیسٹینیشن کے اوپر پروٹیسٹرز جب بھی پہنچتے ہیں تو وہاں پہ صرف مذاکرات ہوتے ہیں, کوئی وہاں پہ اور چیز نہیں ہوتی. کمزور سے کمزور بھی 20 لوگ بھی احتجاج کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے سامنے آ جائیں, قومی اسمبلی کے سامنے آ جائیں, تو ان 20 لوگوں کو بھی کارڈن آف کر کے ان میں سے جو لیڈر ہوتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے. لیکن ایسے نہیں کیا جاتا جیسے آج کیا. اکرام راجہ صاحب, اس کے لیے انسان کا سیاستدان ہونا ضروری ہے, جو کہ محسن نقوی صاحب نہیں. یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سیاستدان ہونا ضروری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کیمپین بھی چل رہی ہے کہ برنگ ثناء اللہ بیک. اکرام, ہم چونکہ یہی موجود ہیں. اچھا, آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نے زمان پارک کور کیا ہے, تو اس پورے پس منظر میں یہ کہنا چاہوں گا آج کی رات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے, لیکن ایک بار ایڈجسٹ ہو گئے تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کتنے دن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں ان شیلز کے اوپر. یہ دیکھیں نا, یہ شیلز لائے ہیں, اور یہ دورانی صاحب یہ جو شیلز ہیں نا, یہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری واک اینڈ جو ہے, جو دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والی فیکٹری ہے, یہ وہاں سے تیار کرتا ہے. یہ میں نے ان کے اوپر پڑھا, یہ آپ دیکھیں, واہ انڈسٹریز لمیٹڈ. تو یہ کوشچن مارک ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا کہنا چاہو گے؟ کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم اس کے ساتھ بھی مشینری بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو خالی ہاتھ میں ہیں. ہم تو ISF بھی ہے, یوتھ بھی ہے. ہم اس ظلم جبر پستیت کے ساتھ ضرور مقابلہ کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے لیڈر, اپنے مرشد, ہم اسلام آباد ڈی چوک سے نہیں جائیں گے جب تک ہمارا مرشد ریحانی ہو جائیں گا. اور خان صاحب بھی ISF کی تعریف کریں گے. ہم اپنی لیڈر کے بابا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان ISF کو بھی نہیں جائیں گے. ISF کو لاش بھی گزر جائے گا اور ISF بھی بھاگنے گئے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے جذبہ پاکستان تحریک انصاف کے اور ISF کے نوجوانوں کا. ISF آپ دیکھ سکتے ہیں, ISF کا ISF مردان. اچھا, چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے, لیکن یہ ہے, یہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم یہاں پر ہیں تو ملاقات ہوتی رہے گی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اپنا, اپنے آس پاس سب کا, اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.